الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت اللہ کریم نے بخشی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دل نہیں چاہتا کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں خاص طور سے فرقہ واریت کا دورہ ہے، لیکن بات ضروری بھی ہوتی ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ عوام الناس جو سادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ان کو کس طرح اپنی روزی روٹی کے لیے لوٹا جا رہا ہے، اور اپنے نام نمود نمائش اور اس طرح کے جو یعنی اپنی ناموری کے لیے، روزی روٹی کے لیے کس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرثیہ پر، جو از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے لکھا ہے ان کی شان میں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا عنوان یوں ہے: مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوہی از مولانا محمود حسن دیوبندی۔ یہ مرثیہ 24 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے۔ تو اس کے اشعار پہ ہم غور و فکر کر رہے تھے، اور میں تو خیر اس قابل نہیں ہوں، سچی بات ہے۔ یہ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے، تو انہی کے حوالے سے میری زبانی آپ کے گوشے گزار ہو رہی ہے۔ ان کی بات، قصیدہ یا مرثیہ جو انہوں نے لکھا ہے، وہ اس کے اشعار کے بعد جو ہے، جو مرثیہ کے گوہرے تابدار وہ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں: فلک کے ایک ہی دستے جفا میں ہم نشین دیکھا، فلک کے ایک ہی دستے جفا میں ہم نشین دیکھا، کہ ایک عالم کی عمریں کٹ گئیں کیسے بآسانی۔ اب نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مصرع ثانی ہے، اس میں لفظ عالم کا عین جو ہے، جس بری طرح سے ساقط ہو رہا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے، اسے عروض و آشنا ذہن ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کوئی شعر و شاعری سیکھی ہو، اور پھر اس شعر کا مطلب سمجھنا کوہ کندنوں کہا بر آوردن سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔ دستے جفا میں عمریں کٹ جانا، اور وہ بھی بآسانی، ایسے مطالب ہیں جو قرینہ و محل معلوم ہونے کے بغیر بے معنی ہے۔ فرماتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کہ اس شعر کی مثال یہ ہے کہ گندا بہروزہ با خشکا خوردن، اگرچہ گندا مگر ایجاد بندہ۔ فارسی ہے، شاعری ایک نازک اور لطیف فن ہے، الٹے سیدھے الفاظ جوڑ لینا شاعری کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق ہے۔ ایک اور مصرع ملاحظہ فرمائیے: پھر ہم سے پوچھتا ہے ہائے ظالم وجہ گریانی۔ کتنا گریان ہو گیا ہے، کتنی مشکل ہو گیا یہ مصرع۔ پھر ہم سے پوچھتا ہے ہائے ظالم وجہ گریانی، تو ہم کی جو ہا ہے، جسے ہے بولتے ہیں اردو میں، یہ ساکت تو ہے ہی، مگر گریا کی جگہ گریانی ایسا ہی ہے، جیسے برنجے بریاں کی جگہ
نسخے میں بریانی لکھ دیا جائے. یہ فرماتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کہ یہ تو تھی مرثیے کی صوری یعنی شکل و صورت، صوری پہلو بظاہر جو اس کا بیان ہے، شکل و صورت ہے، پڑھنے میں محسوس ہو رہا ہے، یعنی ظاہری معانی یا ظاہری پڑھنے میں دقت کی ایک جھلک. اب اگر اس کے معنوی پہلو پر نظر فرمائیں آپ تو وہ لکھتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب کہ اپنے پیر و مرشد اور استاد محترم کی تعریف تو سب کرتے ہیں، اور یہ ایک احسن طریقہ ہے، بہت اچھی بات ہے، مستحسن ہے، خوبصورت ہے یہ، مگر شرط ہے اس میں. شرط یہ ہے کہ دوران نظم مرثیہ یا قصیدہ بزرگان دین اور اولیاء سلف کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا یہ ضروری ہے. تو اولیاء سلف کا ادب اگر ملحوظ خاطر ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، چلو کم از کم بات میں کچھ نیا پن تو ہو. اس لیے اگلے ہوئے نوالے تو نہیں نگلے جاتے نا جی. نوالا اگلا ہے تو پھر اس کو اپنا اگلا ہوا نوالا بندہ نہیں نگل سکتا. ایک اور شعر آپ ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں جنید و شبلی ثانی ابو مسعود انصاری، جنید و شبلی ثانی ابو مسعود انصاری، رشید ملت و دین غوث اعظم قطب ربانی. جنید و شبلی ثانی، اپنے مرشد کو القاب سے یاد کرنا جو ایک مستند، مسلمہ اور برگزیدہ ہستی کے لیے مختص ہیں، سوئے ادب بھی ہے اور عجز بیان بھی ہے. تو یہ جو فرمایا جنید و شبلی ثانی ابو مسعود انصاری، اور یہ بات ابو العجمی یعنی اندھوں کے باپ بن جاتی ہے. اس لیے یہ حضرت غوث اعظم جیلانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شاعر کا یہ اعتراف بھی موجود ہے. ساتھ رشید ملت و دین غوث اعظم قطب ربانی ساتھ اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور اعتراف لکھنے میں کر رہے ہیں، باہر آ کے انکار کرتے ہیں. جیسے فرمایا رکاب اولیاء کیوں خم نہ ہوتی آپ کے، وہ شہباز طریقت تھے محی الدین جیلانی. وہ شہباز طریقت تھے محی الدین جیلانی. عزیزان گرامی قدر، ظاہر ہے کہ شاعر کے ممدوح کا نام محی الدین جیلانی نہیں ہے بلکہ رشید احمد گنگوئی ہے. گویا شاعر نے اپنے اس شعر میں حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشاد ہے کہ قدمی حاضی، ان کے شہباز طریقت اور محی الدین ہونے کا اقرار کر لیا ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. اور یہ اعتراف نہیں، یعنی اقرار کیا ہے، اعتراف نہیں کرتے. پھر یہ بتایا جائے کہ رشید احمد صاحب کو محی الدین جیلانی کس حوالے سے کہا گیا، کیا تھا، کیوں کہا گیا ہے. اور اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں تو وہ اس پہ شرک کے فتوے ڈال دیتے ہیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس واضح تعریف کے بعد شاعر کا اپنے ممدوح یعنی رشید احمد گنگوئی کو غوث اعظم اور قطب ربانی کہنا عجیب سا لگتا ہے کہ اقرار کرتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اگلے شعر میں حد ادب کا تو ذکر ہی کیا، حد شریعت کو بھی بے دردی سے پامال کیا گیا ہے. اپنے پیر و مرشد کو بانی اسلام کہا گیا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مؤدب مسلمان تو وہ ہے جو خود کو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پا سمجھے. آپ کی ذات و صفات میں کسی کو آپ کا ثانی سمجھنا یعنی پہلا سمجھنا، یہ کہنا سراسر توہین رسالت ہے، توہین رسالت ہے. شعر یوں ہے زبان پر اہل ہوا کی ہے کیوں قول اور حبل، شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی. آج تک ہم نے نہیں دیکھا، کوئی ایسا شخص گزرا بھی نہیں ہے سلف صالحین سے کہ کسی ذی علم و ہوش مرید نے اپنے مرشد کو بانی اسلام
کا ثانی کہا ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بچائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.